خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں شیطان تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے دھوکہ دے کر۔ وجہ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تم بھی اسے دشمن سمجھو، تم بھی اسے دشمن بنا کر رکھو، یعنی تم بھی اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو، جیسے انسان اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تم بھی شیطان کے ساتھ دشمنی والا سلوک کرو، نہ کہ اس کی باتوں میں آؤ۔ انسان اپنے دشمن سے دشمنی والا سلوک کیسے کرتا ہے؟ سب سے جو بنیادی بات ہے، اپنے دشمن کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دشمن کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک تو یہ کرتا ہے، دوسرا یہ کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک تو اس کے شر سے بچتا ہے، اور اس کے شر سے بچ کر اسے نقصان پہنچانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو یہی معاملہ شیطان کے ساتھ ہوگا کہ شیطان کے شر سے بھی بچنا ہے، اور خود شیطان کو نقصان بھی پہنچانا ہے۔ انسان نے کیا نقصان پہنچانا ہوتا ہے شیطان کا؟ بس شیطان کی بات نہ مان کر، اس کے وسوسوں پہ عمل نہ کر کے، یا کہیں سے مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ کر، توبہ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایک مقام پر فرمایا عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے، منافق دشمن نہیں ہے، بلکہ کھلی دشمنی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دشمنی کرتا ہے، بلا ڈر اور خوف کے دشمنی کرتا ہے۔ دشمنی کرنے میں منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، منافقانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ کھلا دشمن ہے۔ عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور بڑا جری بھی ہے۔
ظاہر ہے جو کھلی عداوت کرتا ہے وہ جری ہوگا، بزدل تو نہیں ہوگا۔ بڑا جری ہے جس نے اپنے رب کے سامنے بڑی جرأت کی باتیں کہی تھی، رب کے سامنے جرأت کی باتیں کہی تھی۔ تو لہذا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن بناؤ، تم بھی اسے دشمن اپنا سمجھو۔ تو یعنی ایک تو اس کے شر سے بچنے کی پوری کوشش کرو، دوسرا خود اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرو، خود اس کے کاز کو، اس کے مشن کو نقصان پہنچاؤ، تاکہ کم از کم اس کے شر سے تم بچ سکو، تاکہ اس کے شر سے تم محفوظ رہ سکو۔ اگر تم کمزوری دکھاؤ گے، آرام سے بیٹھو گے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ تمہیں نیچا دکھا دے گا۔ جیسے دو پہلوان ہوں، ایک کمزور ہو تو وہ خاص کوشش نہ کرتا ہو، پہلوانی کے اصول کو پورا نہ کرتا ہو، خوراک کا، ورزش کا خیال نہ رکھتا ہو، تو جو مقابلے میں طاقتور ہوگا وہ گرا لے گا۔ تو جو طاقت اس کے برابر کی یا اس سے زیادہ طاقت بنائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس پر غلبہ پا لے۔ تو شیطان پر غلبہ پانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے خود نیچے گرانے کی اور اسے نیچا دکھانے کی، اس پہ غلبہ پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے نسبت مع اللہ کو اتنا قوی کرنا ہے کہ شیطان جو ہے تمہارا راستہ دیکھ کر تم سے بھاگ جائے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نسبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قوی تھا، اور وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان جس راستے پر آ رہا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے ہوں اور آگے سے شیطان آ جائے تو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے شیطان، دوسرا راستہ بدل لیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے، کہیں یہ مجھے ہی نہ گرا لے، کہیں یہ مجھ پہ ہی نہ غلبہ پا لے اور میری پٹائی ہی نہ کر دے کہیں۔ یہ تو ایک واضح چیز ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو ہے۔ تو یہ کوئی وضاحت طلب بات نہیں ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ 8واں پارہ سورہ اعراف کھولیں، 8واں پارہ، سورہ اعراف کی ابتدا کھولو، جو نظر نہیں آ رہا مجھے کیا ہے، سورہ اعراف 8واں پارہ، یہ نامہ چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 400 جی 184، صفحہ نمبر 184۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے اللہ سے کہا، جیسا کہ آپ نے مجھے راندا کیا، اپنے دربار سے نکالا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انسانوں کے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، جس راستے سے وہ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے، راستہ سیدھا وہی ہے جس راستے پر چل کر انسان اپنے رب کو پہنچتا ہے، اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ تو جس راستے سے وہ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے میں وہاں راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا آگے کی طرف سے،
ومن خلفہم اور پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم اور دائیں سے، وعن شمائلہم اور بائیں سے۔ مفسرین نے اس پر وضاحت فرمائی ہے، تفصیل لکھی ہے کہ آگے پیچھے سے کیا مراد ہے، دائیں بائیں سے کیا مراد ہے، تفصیل ہے لمبی۔ بہرحال مقصود کہنے کا یہ تھا اس کے کہ ہر اینگل سے، ہر طریقے سے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ تو شیطان جو ہے بڑا علم رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے، علم بھی بہت رکھتا ہے، اس کے پاس علم بھی بہت ہے۔ علم ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، علم بھی کافی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ علم بھی کافی نہیں، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان بڑا عالم تھا، شیطان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، اسے پتہ ہے صوفیاء کو کیسے گمراہ کرنا ہے، علماء کو کیسے گمراہ کرنا ہے، پیروں کو کیسے کرنا ہے، تبلیغیوں کو کیسے کرنا ہے، جہادیوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے سارا پتہ ہے۔ عام تاجر دنیا داروں کو کیسے گمراہ کرنا ہے، سب دعو اس کے پاس ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ ہر طریقے سے میں گمراہ کروں، ہر طریقے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ نہیں کہ آگے آگے بیٹھ جائے گا آپ یہ نہ سمجھ لینا، اتنے بدھو نہ بنا کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آگے آگے بیٹھ جائے گا، آگے نہیں آگے بیٹھے گا، آگے تو آپ لوگ بیٹھے۔ یعنی ہر اینگل سے گمراہ کرے گا، دین کے رنگ میں آئے گا، دین کے رنگ میں آئے گا، خلف دنیا کے رنگ میں آئے گا، دائیں بائیں سبز باغ دکھائے گا، ادھر کی مارے گا، ادھر کی دکھائے گا، ادھر کی مارے گا۔ یعیدہم ویمنیہم، وعدے دلاتا ہے شیطان کہ ایسے کر لو، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ویمنیہم آرزویں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یوں کر لو، یوں۔ شیطان سمجھ رہا، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری سوچ ہے، ہوتا شیطان کا وسوسہ ہے، وسوسے ڈال کر اسے بہلاتا پھسلاتا کہیں سے کہیں اسے پہنچا دیتا ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ آتا ہے، بڑے طریقے کے ساتھ۔ ایسے کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کا انکار کر لو، اللہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی آج تم نے، یہ نہیں کہے گا۔ مجلس میں نہیں جانا، مجلس ذکر میں نہیں جانا، یہ نہیں کہے گا۔ آج ماہانہ اجتماع میں نہیں جانا آج، یہ نہیں، کبھی نہیں کہے گا۔ یہ اگر یہ کہے گا تو آپ بات مانیں گے اس کی؟ آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شیطان ہے۔ وہ آپ کو کوئی کام یاد دلا دے گا، کیا کرے گا؟ بولیں، کام یاد دلا دے گا۔ اللہ اللہ کی لائن سے ہٹا کے کوئی اور کورس شروع کروا دے گا کہ یہ کورس کر لو، ہوگا وہ بھی دین کا کورس، اس لائن پہ لگا دے گا، کسی اور کام پہ لگا دے گا، طریقت سے ہٹا کر، اللہ والوں کی صحبت سے ہٹا کر کسی اور دینی کام میں لگا دے گا۔ کر لو مزے، پھر کر لو مقابلے اس کے، کیسے کرو جناب؟ اسے سارا پتہ ہے کہ میں نے کہاں کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ ان کو اس چیز سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، ان کا فائدہ تو نہ کروں، چلو کم فائدے والی چیز پہ لگا دوں ان کو۔ ساری زندگی انسان بھٹکا رہے گا، کہ انسان تو سمجھے گا میں تو ٹھیک ہوں، میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں یہ فلاں دین کا کام کر رہا ہوں نا، چلو میں درس میں نہیں گیا، شیخ کے پاس نہیں گیا، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ کبھی قیامت تک اسے یہ سمجھ پیدا نہیں ہوگی، اور شیطان نے اس کو بہت بڑے مشن سے ہٹا دیا ہوگا۔ جو اللہ سے ملانے والی چیز تھی، شیطان نے اسے ہٹا دی، اس کے اندر عجب پیدا ہو گیا، اس کے اندر ریا پیدا ہو گیا، دکھلاوا پیدا ہو گیا، ایسی ایسی مولک بیماری اس کے اندر پیدا ہوگی۔ جہاں سے اس کو فائدہ ہونا تھا، جہاں سے اس نے انسان بننا تھا، انسان کا بچہ بننا تھا، مرد کامل بننا تھا، وہاں سے اس کو ہٹا کر دوسرے دینی کام میں لگا کے چل موج کرتا رہا ساری زندگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ شیطان بڑا استاد ہے، استاد سے مراد ہے فراڈیا جیسے فراڈی آدمی کو کہتے ہیں بڑا استاد ہے، یہ بہت جو ہے نا جی، اللہ اس کے مکر سے بچائے، اللہ اس کے مکر سے بچائے، اللہ ہی بچا سکتے ہیں، وگرنہ کسی کے بس کی بات
نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے معصومیت ان کو ملی ہے، اولیاء کی حفاظت ہوتی ہے، باقی تیرے میرے جیسے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کے پاس ہر اینگل سے آؤں، ہر رنگ میں آؤں گا، ہر رنگ میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیطان 3 عین اس میں تھے، 3 عین، یعنی عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، چوتھا عین اس میں نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو وہ شیطان ہی نہ ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا۔ وہ چوتھا عین کون سا تھا؟ عاشق والا۔ کیا؟ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کے مزاج کو سمجھتا پہچانتا بھی تھا، مزاج باری تعالیٰ کو، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو جیسے سجدے کا حکم ملا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فوراً گر جاتا سجدے میں۔ عاشق کا بھلا کیا کام ہے کہ دلیلیں دینے شروع کر دے؟ عاشق دلیلیں نہیں دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں مبتلا تھے، عشق باری تعالیٰ کا جام انہوں نے پی رکھا تھا۔ جیسے آتش نمرود میں ڈالا گیا کود پڑے، اور شیطان کھڑا رہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، بلکہ انکار کر دیا صاف، سوچ میں تو پڑے نہیں، انکار صاف کر دیا۔ تو اس لیے علم سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، عبادت سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عشق ایسی چیز ہے، علم کے ساتھ عشق ہو، عبادت کے ساتھ عشق ہو تو وہ اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کے باوجود گمراہی آ جاتی ہے۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، پیچھے ہٹاؤ، اللہ پاک کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ شیطان جو ہے کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوا، شو اس نے یہ کیا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، فرشتہ شو کیا اپنے آپ کو یہ جیسے بھی، تو غائبانہ آواز دی کہ عبد القادر تم نے ہماری بڑی عبادت کی ہے، اب تمہارے لیے عبادت ختم ہے، اب آرام سے سویا کرو، نمازیں معاف ہیں، ہر چیز تمہیں معاف ہے، تم نے ہمیں راضی کر لیا ہے، اب عبادات تکالیف شرعیہ تم سے اٹھا لی گئی ہیں، تم اب بغیر عبادت کے زندگی گزارو۔ چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے انتہائی مقبول بندے تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے اور صوفی بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے عارف کامل انسان تھے۔ فوراً رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوئی کہ یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے۔ عبادت تو انبیاء کو موت تک معاف نہیں ہوئی، عبد القادر تو ان کے جوتے اٹھانے والا ہے، عبد القادر تو ان کا نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے، عبد القادر کو کیسے معاف ہوگی عبادت؟ عبادت تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی۔ پھر جانے لگا تو حضرت کے کان میں یہ ایک اور وسوسہ ڈال گیا، ایک اور حملہ کر گیا، شیخ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا عالم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا، عالم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان علم بڑا رکھتا ہے، یاد رکھنا۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ اللہ کی معرفت، پھر اللہ والوں کے جوتے اٹھائے، اللہ والوں کا خادم بنے، پھر اس علم کا رنگ انسان پہ چڑھتا ہے۔ پھر تھوڑا علم بھی بہت ہو جاتا ہے، تھوڑا علم بھی بہت ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ موبائل کا آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے تکلیف ہے ٹانگوں میں، اس لیے میں درس بڑی مشکل سے دے رہا ہوں، یہ قرآن کا فیض ہے جو میں بیٹھا ہوں، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا۔
اس ٹانگ میں تکلیف، اس ٹانگ میں تکلیف. تو ہمیں ڈرامے بازی تو آتی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کے شکوے بھی نہ زبان سے نہیں نکلتے. اس لیے آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھیں. اس ٹانگ میں بھی بڑی شدید تکلیف ہے، اور ادھر سے تو ویسے ہی نہیں بیٹھا جاتا. دعا فرمائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے. اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے مجھے صفحہ نمبر بھی میں نہیں بتلا سکا آپ کو، انہوں نے مجھے بتلایا. عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دعا کریں گے، اللہ پاک مہربانی فرما دیں گے. تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یہ میرا دعویٰ ہے، اکثر لوگوں کو آپ شاکر نہیں پائیں گے. اتنی بڑی بات اس نے اللہ کے سامنے کر دی، اتنی بڑی بات، اور واقعتاً ٹھیک ہے. اکثر جہنمی ہیں، اکثر جہنمی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. یہ تناسب ہوگا جنتی اور جہنمیوں کا. 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک شخص جنت میں جانے والا ہو. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی تجربے کی بنا پر اس نے کوئی اللہ پر کوئی غلبہ تو نہیں پا لیا. اس نے سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس سے بھی پہلے فرما دیا تھا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہوں گے. وہ ہوں گے ہی کم. شاید شیطان کو یہ پہلے سے علم ہو چکا ہو کہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے تو کم ہوں گے. جب ہوں گے ہی کم تو اس نے جرأت کر کے یہ بات بھی کر دی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ معلومات تھوڑے دیر، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے کون میرا ہوگا کون میرا نہیں ہوگا. تو یہ اس نے جو ہے نا جی وہ کیا. اور پھر آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ کیسے، یعنی اس نے دشمنی کی ہے تمہارے والدین سے، آدم اور حوا سے کیسے اس نے عداوت کی ہے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، کیسے ان کو جا کے پھسلایا. ایسے وہ ابن آدم کو پھسلاتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، یہ زہر کی پڑیا نہیں ہے کہ زہر کسی کو کھلا دیتا ہے. بڑے طریقے سے آتا ہے، بڑے طریقے سے آتا ہے. بڑا ہاتھ پھیر پھور کر جو ہے نا انسان کو بہلاتا پھسلاتا ہے، اپنے شکنجے میں کرتا ہے، اپنے اور جو ہے نا قبضے میں کرتا ہے انسان. تو جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. نہ انسان کا علم بچا سکتا، نہ انسان اس کے سامنے بہادر ہے. ہاں جی، کتنا بہادر ہو جائے. اب ہاں، یہ تو اللہ نے اتنی روحانیت عطا کر رکھی ہو، اتنی روحانیت عطا کر رکھی ہو کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی کہ شیطان دیکھ کر ہی راستہ بدل دے. اس نے وسوسے کیا ڈالنے، گمراہ ان کو کیا کرنا. خود شیطان ڈرتا تھا کہ کہیں عمر میری ویسے ہی نہ پٹائی کر دیں، عمر ہے ویسے مجھے 2-4 تھپڑ ہی نہ لگا دیں. تو فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کر رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ پکارتا ہے اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو وہ دعوت دیتا ہے، اپنے گروہ کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، یعنی پھسلاتا ہے، ان سے عداوت دشمنی کرتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اس کے گروہ کے لوگ، اس کی جماعت کے لوگ جہنمی بن جائیں، جہنمی بن جائیں. یہ ہے اس کی عداوت کہ ہر انسان کو وہ جہنمی بنانا چاہتا ہے. ہر انسان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ جہنمی بنانا چاہتا ہے. ہر انسان کا ایمان سلب کر کے اسے دائمی ابدی جہنمی اور کافر بنانا چاہتا ہے. یہ اس کی کوشش ہے. یعنی سب سے بڑی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں اگر ایمان ہے تو موت سے پہلے نہ کسی طریقے سے ایمان اس کے دل سے نکالو، بے ایمان کر کے اس کو مارو.
بےایمانی کی حالت میں اس کو موت آئے، کافر بنا کر اس کو مارو، یہ اس کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے پھر دوسرے راستے اس کے پاس ہوتے ہیں کہ چلو کافر تو نہ ہو سکا، منافق بنا دیا، بد اعمال بنا دیا، بد دین بنا دیا، اور نماز سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل، یعنی کسی نہ کسی درجے میں اس نے لازماً انسان سے عداوت و دشمنی کرنی ہوتی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا تھا کہ آپ کے مخلص بندے جو خالص آپ کے ہوں گے وہ مجھ سے بچ سکیں گے، وگرنہ کوئی مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے مخلص بندے بچیں گے۔ مخلص کا لفظ ہے، توجہ ہے، مخلص، مخلص کہتے ہیں جسے خالص کر لیا گیا ہو۔ ایک ہے دعوے دار کہ میں مخلص ہوں، ایک اور لفظ ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص جو دعویٰ کرے کہ میں مخلص ہوں، ایک ہوتا ہے مخلص جسے خالص بنا لیا گیا ہو، اس سے مفعول کا صیغہ ہے، جسے خالص بنا لیا گیا ہو، تو جسے اللہ اپنا بنا لے تو شیطان کا مکر اس پر نہیں چل سکتا، جسے اللہ اپنا بنا لے۔ تو اس لیے دعاؤں میں بھی اور یہ کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان ایسا بنے کہ اللہ اسے اپنا بنا لے، اللہ کو وہ پسند آ جائے، درجہ محبوبیت حاصل ہو جائے۔ یاد رکھنا، جب انسان کو درجہ محبوبیت حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی خصوصی نگاہوں میں آ جاتا ہے، خصوصی شفقتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک وہ اگر جانا بھی چاہے گا دائیں بائیں تو اللہ کی رحمت اسے جانے نہیں دے گی۔ جب درجہ محبوبیت میں آ جاتا ہے یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائیں، جیسے والدین چھوٹے بچے کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، آگ کی طرف نہیں جانے دیتے، چھری چاقو اس کو نہیں لینے دیتے، نقصان دہ چیز سے، دوائیوں سے لکھا ہوتا ہے بچوں، دوائیوں سے جو ہے نا جی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، تو والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہر نقصان دہ چیز سے اس کو بچائیں۔ کیوں؟ والدین کو محبوب ہوتا ہے، والدین اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے سے۔ بڑے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ بڑے بچوں کو شعور ہوتا ہے اس بات کا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے والدین کوشش کرتے ہیں کہ چھری چاقو، آگ کی چیز، کوئی بھی نقصان دہ چیز، دوائی وغیرہ بچوں کی پہنچ سے کیا رکھیں، دور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ان کو استعمال کر لیں، دوائی کو استعمال کر لیں، نقصان دہ چیز کو ہاتھ میں لے لیں اور ان کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی محبوب ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے ہاں یہ درجہ محبوبیت پا لیتا ہے تو اللہ کی خصوصی نگاہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی ایمان والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں یا اللہ کا محب ہوں؟ اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، خصوصی محبت، عمومی محبت تو ہے، وگرنہ تو اللہ پاک رزق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، پالا ہے، سب کچھ محبت سے کیا، اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، محبت ہے تو کر رہے ہیں، یہ عمومی ہے۔ خصوصی محبت رب کو مجھ سے ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے علم ہوگا؟ جب دیکھے کہ میری ہر جگہ حفاظت ہو رہی ہے، مجھے نقصان دہ چیزوں سے بچایا جا رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں مجھے بچا لیا جاتا ہے، میں دنیا کی طرف بڑھنے لگتا ہوں اللہ بچا لیتے ہیں، تو سمجھو کہ اللہ محبت کر رہے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کچھ علامات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ شیطان کا حال ہے کہ وہ یعنی اس لیے دشمنی کرتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، اس کے گروہ کے طبقے کے لوگ وہ سب کے سب جہنمی بن جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی اس کی کوشش کیا ہے؟ ایمان سلب کر لے، اور جو ویسے ہی ابتدائی پیدائشی طور پر بے ایمان ہیں، کفر کے ماحول میں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان لانے کا راستہ ان کا روک کر رکھے، کہیں وہ ایمان نہ لے آئیں، پوری کوشش کرے گا۔ کوئی آنا بھی چاہے گا، بڑی رکاوٹیں اس کے لیے کھڑے کرے گا، رشتہ دار اس کے ناراض ہو جائیں گے، مسائل اس کے لیے بنیں گے، زمین تنگ ہو جائے گی، معیشت کا مسئلہ ہوگا، یعنی جو مسلمان ہونا چاہے گا اس کے لیے، بیچارے کے لیے بڑے مسائل ہوں گے، وہ شیطان کھڑے کرتا ہے سارے مسائل کہ یہ کہیں اس طرف نہ آ جائے،
وہ رکاوٹیں وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، راستہ بند کرتا ہے کہ یہ اتنی محنت سے میں نے یہ بندے تیار کیے، میرا بندہ ادھر کیوں جا رہا ہے، میرا ایک خاص آدمی، گروہ کا آدمی ادھر کیوں جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ فرما دیا کہ یہ تمہارا کیا ہے، دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے دشمن بنا کر رکھو، اور یاد رکھیے اللہ کے ذکر میں انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ ہاں، اگر ذکر اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو گیا، ذکر اللہ کی عادت بن گئی، اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے، یاد رکھیے، کہ جس سے شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے داؤ سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، جیسے دشمن بیٹھا ہوتا ہے نا پوزیشن سنبھال کے حملہ کرنے کے لیے، ایسے وہ دونوں کندھوں کے درمیان آ جاتا ہے، لمبی سی اس کی چونچ، جیسے انجیکشن ہوتا ہے، انجیکشن بھر کر انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس قسم کی اس کی چونچ سی وہ ایسے وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے چپ کر کے، وہ خیال، غلط خیال انسان کے دل میں آ جاتا ہے، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی کاوش ہے، میری اپنی سوچ ہے، ہوتا وسوسہ ہے۔ تو وسوسہ ڈال کر بس وہ اس کا کام ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنا، بس گناہ کروانا، یعنی گناہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کروانا اس کا کام نہیں، اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، بس غلط خیال ڈال دینا، آگے انسان پھر خود ہی اپنے اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، اذا ذکر اللہ خنسا، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، پسپائی اختیار کرتا ہے، جیسے دشمن حملہ کرے، دشمن مقابلے میں تیز ہو، طاقتور ہو، تو اس کے مقابلے میں جو فوج ہوتی ہے اسے پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ جو بڑا ازلی دشمن ہے، یہ پسپا ہو جاتا ہے، پیچھے دوڑ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ غافل ہے، یاد الہی سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، دوبارہ آ کر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ ذکر کر لیا، ایک دفعہ ذکر کیا تو باقی جو 6-7 دن ہیں، یہ باقی وقت ہے، وہ سارا شیطان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم۔ اس لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اتنی کوشش کی جائے کہ قلب جاری ہو جائے، پھر اتنی کوشش کی جائے کہ دل کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے اور ہمیشہ کا دائمی ذکر نصیب ہو جائے۔ جب دائمی ذکر نصیب ہو گیا، ہر وقت اللہ کا خیال، تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ عمل کی توفیق